بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسری پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج میں نے سورہ النبا لاسٹ میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ سمپل معنی یہ ہے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وی ہیو اردو رائٹ، ہم نے سونے کو آپ کے لیے آرام اور شائش راحت کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے آپ کے لیے لباس بنایا ہے۔ رات میں شیاطین آ جاتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں، رات کورنگ ہوتی ہے، خوب ہم سوتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو بھی ازدواجی تعلقات کرنا بہتر ہے اور صحیح زیادہ ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور دن کے وقت ہم نے روزی کمانے کے لیے ہم نے دن کو آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ روزی کما سکے۔ بہترین جاب وہ ہے جو دن کے وقت ہو، اس میں زیادہ برکات ہوں گی، لیکن مجبوراً اگر رات کرنی پڑتی ہے ماشاء اللہ، نو پرابلم، وی کین ڈو اٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، اور سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رات کو سونا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم میں فائدہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں، اللہ کے ہر حکم میں، نبی کی ہر سنت میں ثواب اور اجر ہے۔ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جیسے ابھی رات کو ہم نے آپ کے لیے آرام سکون کے لیے بنایا ہے۔ اب یاد رکھیں، اگر رات کو ہم نہ سوئیں صبح کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، دن کا سونا 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے رات کے 2 گھنٹوں کے برابر ہے۔ رات کے اندر 2 گھنٹے بھی سو لیں تو دن کے اس کے برابر 5-10 گھنٹے سوئیں، وہ برابر ہے، کیونکہ دن کو اللہ پاک نے سونے کے لیے نہیں بنایا۔ تو ہم نیچر کے خلاف جب چلیں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن مجبوراً ہے، رات کو جاب ہے، تو ہم پھر دن کو بھی سوئیں گے۔ اور جب ہم سوئیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم رات کو سوئیں، اور رات کے جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان کا
خیال رکھیں. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سونا چاہیے. ہم ماشاء اللہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں سارے کھانے کے آداب، سونے کے آداب، سب آداب سیکھتے ہیں. اور زندگی کے آداب سیکھنا ہو تو کچھ وقت تبلیغی جماعت میں 4 دن 3 دن 2 دن یہاں سے جماعتیں روانہ ہوتی ہیں، آپ وقت گزاریں. زندگی کو سنت پہ لانے کے لیے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی. کتنے علماء کرام ہیں جو کہ آداب زندگی بیان کرتے ہیں، بہت کم. زیادہ تر جو بیان ہوتے ہیں 90% تقویٰ کے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جلد از جلد سونا چاہیے اور باوضو سونا چاہیے. عشاء کے بعد جلد از جلد سونا چاہیے اور باوضو سونا چاہیے. بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لیں. کوئی رومال لے کر بستر بچھا ہوا ہے یا چادر کو یوں کر لیں یا رومال کے ذریعے اس کو جھاڑ لیں. کیوں؟ ایک تو وہاں گردہ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، دوسرے شیاطین ہوتے ہیں. جب بستر کو جھاڑ لیں شیاطین وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. شیاطین کیوں آتے ہیں؟ جتنا گندا گھر ہمارا ہوگا، جتنے ہمارے کپڑے گندے ہوں گے، جتنا ہمارا جسم گندا ہوگا، اتنا ہی جنات کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. اس لیے جن لوگوں کو جن ہوتا ہے وہ نہاتے ہوئے ڈرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہوئے ڈرتے ہیں. لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ جنات سے محفوظ رہے، اور میرے خصوص میری بہنیں، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ایک دوست سے مجھے کہا کیا کہ حضرت کیا کروں میں، کیا بات ہے؟ کہ جب میں اپنے آفس، اپنا کمرہ گھر میں آفس بنایا ہوا ہے، جاتا ہوں تو کتابیں ادھر ادھر اور میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بات کیا آپ کا کمرہ صاف ہے؟ کہنے لگا نہیں، کافی پرانی کتابیں ادھر ادھر کی کچرا پڑا ہے. میں خدا کے لیے گندے کمرے میں فرشتے نہیں آتے، میں اس کو صاف کرو، ہلکی خوشبو چھڑکو. پھر اس نے دوسرے تیز انکار کیا. آل تھنگ اوکے ڈن. اس لیے مجھے اور آپ کو ہدایت ہے، اپنا لیونگ روم، اپنا بیڈ روم میری بہنوں کو کہہ دو وہ صاف ستھرا رکھے. بالعموم یہ بتا دوں، ہماری بہنیں جو ہیں پتہ کب صفائی کرتی ہیں؟ جب کہ مہمان آنا ہوتا ہے. زیادہ یہ رواج ہے، مہمان آ رہے ہیں صفائی کرو. اور صوفے کے پیچھے جو گند ہوتا ہے وہ تو کبھی ہم صاف نہیں کرتے. اوپر سے جھاڑا، پھر بات سمجھا رہی بات کی. تو جہاں گندا ہوگا وہاں شیطان ہوں گے. باتھ روم کے اندر شیطان ہوتا ہے، آپ پتہ ہونا چاہیے، جو گند وہ پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر بایاں پاؤں اندر رکھیں، پھر دایاں، پھر اپنا دروازہ لاک کر کے آپ آرام فرمائے وہاں.
اگر یہ نہیں پڑھیں گے، دعا کو نہیں پڑھیں گے، تو شیاطین جو ہیں وہ آپ کو ضرور نیگیٹو خیالات دل میں لا کر بیمار کریں گے۔ لہذا جتنی ہم نیکیاں کریں گے زیادہ، جتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ماشاءاللہ یہ دین ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور شیطان سے بعید دور ہونا نصیب ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا بستر کو 3 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ صاف کریں، ورنہ شیطان آپ کے ساتھ سوئے گا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ رات کو گندے خواب آئیں گے، رات کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، نہیں سمجھے؟ یہ علامت ہے۔ رات کو گندے خیال آئیں گے، ڈراؤنے خیال آئیں گے۔ بعض ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے اچانک سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ شیاطین جو ہے بچوں کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، لہذا ماں کو چاہیے، باپ کو بھی چاہیے اپنے لیے کہ درود شریف ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور لاسٹ 3 کل ایک بار پڑھ بچے کی ماں بچے کا باپ بھی اپل پہ پھونکے اور بچے کو بھی پھونکے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا، تجربہ کیا میں نے، گھر کے کارنر وغیرہ میں نہ ہوں تو میں یہ دعا پوری پڑھ کے، ایک تو جسم کے اوپر ایسے ہاتھ تھوکنا نہیں ہے، کر کے جسم پہ پھیرنا ہے۔ دوسرا، میں بیٹھے بیٹھے وہاں چارپائی پر یہ دعائیں پڑھ کے تو اپنے گرد گھیرا، تو اس سے جنات کے اثرات جو وہاں سے نکل جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ سوتے اگر خواب آئے ڈراؤنی، میں نے پہلے عرض کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی کروٹ بدل لیں دائیں طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں ڈراؤنے خواب آئیں، اگر آپ کا خیال ہے کہ کیسے گندے خیال آئیں، ڈراؤنے خواب آئیں، تو رات کو پہ ایسے سوئیں، منہ اوپر ہو، نہ دائیں نہ بائیں طرف ہو۔ بس جب بندہ ایسے سوتا ہے، شیاطین کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو فرما لیں اور پھر سوئیں، اور دائیں طرف سوئیں۔ پاسبل ہو آپ کی چارپائی ایسے ہو کہ جب دائیں طرف سوئیں آپ تو منہ قبلہ کی طرف ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، یا ہمارا سر قبلے کی طرف ہو۔ اس لیے ہم قبریں بناتے ہیں، ہمیں دفنایا جائے گا تو ایسے سر جو قبلے کی طرف سر پیچھے ہوگا اور قبلے کی طرف منہ کر کے ہم دفناتے ہیں۔ تو رات دنیا کے اندر اس بات کی پریکٹس کر لینی چاہیے کیسے سونا ہے۔ اگر سنت کے مطابق سوئیں گے، رات کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر سنت کے مطابق سوئیں گے، مومن کا ہر عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی پاک کی سنت کے مطابق ہے، وہ اجر اور ثواب، وہ عبادت ہے۔ کوئی کام امتی کا، مسلمان کا غیر ثواب نہیں ہو سکتا۔ جتنے اپنی زندگی قرب حضور لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی زندگی گزاریں گے، اتنا قرب الہی نصیب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، حکم مانو، رسول کا حکم مانو۔ ایک اور آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حدیث پاک ہے۔
میں یطع الرسول، پہلی جو حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے، نبی حکم مانے. یہاں کیا ہے؟ میں یطع الرسول، جسے نبی کی بات مانی اسے اللہ کی بات مانی. کیا بات ہے! بغیر نبی کے ہماری زندگی بلو زیرو ہے. نہ دنیا میں بھی چین ہوگا، نہ آخرت میں چین ہوگا، نہ قبر میں چین ہوگا. کیوں؟ اپنا تعلق ہم نے رحمت للعالمین سے پورا جوڑا ہوا نہیں ہے. حضور رحمت عالم ہیں، تو رحمت عالم حضور کی ذات سے اتنا ہی فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، جتنا اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں لائیں گے. البتہ فرائض تو پڑھنے ہیں. یاد رکھیں، فرائض کا چھٹکارا نہیں ہے. فرائض کی اگلے دن یا اسی دن آپ کو نماز پڑھ سکتے ہیں لیٹ بھی، قضا. فرائض کی نماز آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں استغفار کے ساتھ. یہ عادت نہیں بنانی. فرائض کی نماز، لیکن سنن کی نماز تو ہوتی نہیں ہے قضا. اسے جب موقع کا ملے زندگی کا ہر شعبے میں، ہر کام، فارمولہ میں بتاتا ہوں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے سوچیں میں کیا کرنے لگا ہوں. نمبر 2، میں کیوں کرنے لگا ہوں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اور کیسے کرنے لگا ہوں؟ کیا نبی کا طریقہ ہے؟ دوبارہ سنیں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، سیلف ایویلویشن کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے لگا ہوں اور کیوں کرنے لگا ہوں. اور یار کو اگر یہ آپ کہیں گے کیوں کرنے لگا ہوں تو گناہ والا کوئی کام نہیں کر سکتے. سوال کیا ہوتا؟ اگر کیوں کا جواب دیں تو گناہ والا کام کر نہیں سکتے. اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے. یاد رکھیں، مومن کی ہر ادا، مومن کا ہر عمل یہ عبادت میں لکھا جائے گا. نماز اور روزہ بھی عبادت ہے. یہ تو بنیادی باتیں ہیں. جتنا نماز روزہ کا خیال رکھیں گے، رمضان کا خیال رکھیں گے، زکوٰۃ کا خیال رکھیں گے، باقی عبادات میں سہولت عافیت ہوگی. بستر پر بیٹھ کر سورہ الملک، ٹیلی فون سیلو ٹیلی فون ہے، قرآن مجید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے سورہ الملک مل جائے گی آپ کو. سونے سے پہلے سورہ الملک، درود ابراہیمی نماز والا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی. دوبارہ سنیں، سورہ الملک، درود ابراہیمی ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار. یہ آیت الکرسی آپ کو رات کو حفاظت کرے گی جنات سے اور شیاطین سے. زبردست چیز ہے. اگر بچے آپ کو ڈریں، ان پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں. نہیں سمجھے؟ اور خود ڈرتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں آپ. اور آخری تینوں کل پڑھ کر 3 بار پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ سارے جسم پھیر لیں اور 4 پیر پہ بھی پھونک دیں، چاروں طرف آپ پھونک دیں. بچے چھوٹے ہیں، یہ ماں کا کام ہے. ماں توجہ نہیں دے رہی یا مصروف ہے تو باپ بھی یہ عمل کر سکتا ہے. پھر سونے سے پہلے جب 4 پہ بیٹھ جائیں، سارے دن کے اعمال کا محاسبہ کریں. سیلف ایویلویشن ہول ڈے کیسے ہوگا؟ وہ طائرانہ نظر، صبح سے لے کر میں کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، پھر صبح سے مجھے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اچھے کاموں کے لیے شکر ادا کریں.
2 رکعت نفل شکر کر لیں یا ویسے شکر ادا کر لیں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں، وہ نیک کاموں میں برکتیں ہوں گی، وہ نیک زیادہ کام کرنے کی توفیق دے گا، کیونکہ آپ نیک کام کا شکر ادا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور صدقہ خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو سارے دل کے اعمال کا محاسبہ کریں، اور جو نیکیاں ہوئی ہم سے اس پہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر تکبر نہیں ہوگا. تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی، راگاں گئی، اس میں کبر آ گیا، اس میں کبر آ گیا نا. تو اپنے آپ کبر سے بچانا ہے. میں نے کیا، ہو یو آر بٹ وی آر. اگر انسان اپنی حقیقت جانے، کانوں سے بھی گندگی. اور یہ ایک نسخہ میرے پاس ہے، جب خدا نخواستہ کسی پر عاشق آپ ہو جائیں، یہ میں کوئی مجھے کال کرے حضرت کیا کروں میں، کیا کروں میں، دل آ گیا ہے، شادی ہو نہیں سکتی، جوتے پڑنے کا خطرہ ہے، تو کیا کروں میں. اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں، بھائی بات سنو، اس محبوبہ کے بارے میں سوچو. کیا سوچو، اس کے منہ سے ایک دن برش نہ کرے، منہ سے بدبو آتی ہے، کانوں سے پیپ بہتی ہے، آنکھوں سے ہمارے فجر سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے آنکھوں کا ہاتھ دکھے، آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے. تو اس لیے اب وضو جب کریں گے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ جب تصور کریں گے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اور 4-5 جس میں سوراخ ہیں وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے، تو آپ کا عشق ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میری بات کی، آپ کا عشق ختم ہو جائے گا. اور لڑکوں سے پرہیز کرنا ہے 100%. عورت کی نسبت لڑکے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ میل اینڈ میل. نبی کہہ بھی رہا ہے حضرت علیہ السلام، بھائی میری بیٹیاں آپ کے لیے ہیں. بیٹیوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیٹیاں، بیٹی مطلب امت کی بیٹیاں، بیٹیاں موجود ہیں آپ کے لیے، تو ان سے شادی کرو. یہ کیا تم گند مارتے ہو مرد مردوں کے ساتھ؟ یاد رکھیں، جس علاقے میں جارڈن میں یہ عمل ہوتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا نازل کیا، وہ زمین کا ٹکڑا میرا مردار اٹھا کر اٹھا، اس میں سارے تھے، سب مرد عورتیں بچے سب تھے، ہر چیز تباہ کر. امت کے لیے سب کا ہے، ہمارے لیے سب کا ہے، ہمارے سب کا. فوٹو سے پرہیز کریں. وہاں فوٹو ایسی ہوتی ہے جی چاہتا ہے گھر میں فوٹو ہونی نہیں چاہیے. اور ایسا ماحول جہاں پر بدی کی طرف رجحان ہوتا ہے اس ماحول کو بدلیں اور نیک ماحول میں آ جائیں. ہمیشہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. رات کو فجر کی اور تہجد کی نیت کر کے سوئیں. اور رات کو فجر کی تہجد کی نیت کر کے سوئیں گے انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی. اور پھر آخر میں 3 بار استغفار کریں. کیا؟ یا اللہ صبح سے لے کر اب تک جو گڑبڑ مجھ سے ہوئی ہے، جو گناہ ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے. فری اللہ معاف فرماتے ہیں، اور دماغ دل فری ہو گیا. اور پھر کلمہ طیبہ پڑھیں،
سبحان اللہ، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ. اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں، تیرے نام سے میں مرتا ہوں. اور پھر آخر میں سنے غور سے، آخر میں دل میں جب سونے لگے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے 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 سو جائیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. جب ذکر کرتے سوئیں گے سکون نصیب ہوگا. اور اگر رات کو موت بھی آ گئی، آپ مجھے بتائیں آخری سینٹنس کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں. اس لیے جب ہم بیمار ہوں، کتنے وقت بیمار ہوں، وضو نہیں رہتا، نماز مشکل سے، لیکن کلمہ طیبہ کا ذکر کر سکتے ہیں نا، یہ زبان پاک ہوتی ہے. ایک اور احتیاط بتاتا ہوں. دوست عزیز رشتہ دار سخت بیمار ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مشکل ہے، تو اس کو وہاں جا کر یہ نہ کہو بھائی جان کلمہ پڑھ لو، بھائی جان کلمہ پڑھ لو، اور وہ جو ہے نہیں پڑھتا، یا اس کا وہ پریشان ہے، وہ درد ہو رہی ہے اس کو، مت کہو کلمہ پڑھ لو، بلکہ کیا کرو، سخت بیمار کے پاس چارپائی پہ بیٹھ پر لا الہ، جو گھر والے ہیں یا دوست ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کو نہیں کہنا. اچھا وہ سنے گا کلمہ، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. یو انڈرسٹینڈ؟ اب کہیں گے پڑھ، اور وہ نہیں پڑھ رہا تو کیا کیا آپ نے؟ اس کو مروا دیا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا. اور رات کو استغفار کر کے سوئیں تاکہ سارے گناہ سارے دن کے معاف کر کے، اور خدا خاصہ رات کو نیند بھی آ جائے، موت بھی آ گئی تو سیدھی جنت آپ کو نصیب ہوگی. اگر رات کو ڈراؤنی خواب آئے تو کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ بائیں طرف تھوکنا نہیں ہے. انہیں بیگم ساس ہوئی ہے وہ تھو کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے نا کہ حضرت نے مولانا کہا تھا 3 دفعہ تھوکنا ہے. تھوکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، ایکٹنگ لائک یہ کرنا ہے. اور پھر اپنی سائڈ جو رات کو بدل دینی ہے. جتنا جسم آپ کا پاک ستھرا ہوگا، چارپائی پاک ستھری ہوگی، ہاں جی، اور دل اور دماغ صاف ستھرا ہوگا. دل دماغ کے اندر لوگوں کے خلاف بغض، کینہ، حسد، بالخصوص شیطانوں کے خلاف ہوگا. یہ ساری گڑبڑ ہے. اچھی یا بری خواب کا ہر سے ذکر نہ کریں، اچھی پہ شکر ادا کریں، اور بری خواب کے اوپر توبہ استغفار کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی کا جو تیسرا حصہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں، وہ عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان عادات کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، سوئیں گے. اور میں عرض کر دوں آخر میں بلات کا لفظ، اگر یہ کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بات کرنے کے آداب، والدین کے آداب، اگر یہ آداب زندگی کے سیکھنے ہیں تو برائے مہربانی اپنے ہاتھ پہ رحم کریں. کچھ وقت آپ تبلیغی جماعت میں گزاریں. نہیں جا سکتے تو جماعتیں جب یہاں آتی مسجد میں ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور انشاءاللہ وہ بہت مذاکرے کرتے ہیں، آپ کا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.